ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، کیا تم یہ کہتے ہو کہ یقیناً ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ قل اانتم اعلم ام اللہ، آپ کہہ دیجئے تم زیادہ علم رکھتے ہو یا اللہ؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، اور کون ہے بڑا ظالم اس سے جس نے اللہ کی گواہی کو اپنے پاس چھپا لیا۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ ایک جماعت تھی یقیناً گزر چکی، اس کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے وہ جو تم کماؤ گے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم ان اعمال کے بارے میں سوال نہیں کیے جاؤ گے جو وہ کرتے تھے۔ ان میں سے ہر ایک اپنے فرقے کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ معزز اور کچھ متفقہ اور مسلم شخصیات کو اپنے گروہ کے ساتھ جوڑتا، جس طرح کے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی بڑے امام کو یا کسی نہ کسی بڑی شخصیت کو اپنی جماعت میں داخل کر کے یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ ہماری جماعت میں ایسی ایسی شخصیات بھی رہی ہیں۔ یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی یہی مشکل تھی کہ یہودی کہتے تھے کہ یہ سارے نبی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب یہ سب کے سب یہودی تھے۔ عیسائی کہتے تھے نہیں، یہ سب کے سب عیسائی، حالانکہ یہودیت اور عیسائیت تو ان نبیوں کے سینکڑوں سال بعد آئی۔ یہودیت کب سے شروع ہوئی؟ مروجہ یہودیت جو اب ہے، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں پتہ تھا اس یہودیت کا۔ البتہ اگر یہودیت سے مراد موسیٰ علیہ السلام کا مذہب لیا جائے تو موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تو ان نبیوں کے سینکڑوں سال بعد ہوئی ہے، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا اور ان کا تو ہزاروں سال کا فرق ہے۔ تو جو عیسائیت اور یہودیت کے لیے جو نبی بھیجے گئے تھے، جن کی طرف نسبت کی جاتی ہے یہودیت عیسائیت کی، وہ نبی ہی اس وقت پیدا نہیں تھے جب یہ نبی گزر گئے، تو یہ یہودی عیسائی کیسے ہو گئے؟ آج ہمارے امت مسلمہ کے اندر بھی لوگ ایسے ہیں، بہت سارے لوگوں کو یہ مشکل ہے کہ وہ اپنے اپنے فرقوں کو مضبوط کرنے کے لیے بڑی شخصیات کو اپنے ساتھ جوڑتے ہیں کہ جی فلاں شخص جو ہے وہ ہمارے فرقے والا تھا، فلاں جو تھا وہ ہمارے مذہب پر تھا، اور یہ مشکل تقریباً انہی لوگوں کو ہے کہ جو اس تقلیدی بندھن کے اندر بندھے ہوئے ہیں۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ ہم سارے ائمہ سے محبت بھی رکھتے ہیں اور ان سے استفادہ بھی کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کیا، امام مالک کیا، شافعی کیا اور احمد بن حنبل کیا، یہ چار تو مشہور ہیں، لیکن امام تو چار نہیں ہیں، امام تو 4000 سے بھی زیادہ ہیں۔ ہم ان ائمہ کو چراغ سمجھتے ہیں، ہر ایک کے چراغ سے روشنی لیتے ہیں۔ ہمارے اندر یہ تعصب اور جہالت نہیں ہے کہ ہم کہیں صرف ایک چراغ کی روشنی میں رہیں گے، دوسرے چراغ کی روشنی اپنے تک نہیں آنے دیں گے، یہ تو جہالت ہے۔ تو ہم تو ان سب ائمہ کی باتوں کو لیتے ہیں، اور ان میں سے اگر کسی کی بات بھی انسان ہونے کے ناطے شریعت سے ٹکرائے تو ہم اس کا احترام باقی رکھتے ہیں، البتہ اس کی بات کو ترک کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور نبی کی ذات کے سوا ہر ایک کے بارے میں ہمارا یہی عقیدہ ہے۔ نبی کی ذات کے سوا ہر ایک سے خطا بھی ہو سکتی ہے اور وہ درستگی کو بھی پہنچ سکتا ہے، وہ خلفائے راشدین ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ عصمت یہ نبی کا خاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی حفاظت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو
ایسی خطاؤں میں باقی نہیں رہنے دیتا، اور کبائر تو ان سے اس کا ارتکاب ہی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ ہمارے ہاں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ بہت ساری شخصیات کو اپنے اپنے گروہوں کے ساتھ جوڑ کر یہ باور کروایا جاتا ہے کہ ہمارا گروہ بڑا مضبوط ہے کیونکہ اس کے اندر فلاں فلاں شخصیت موجود ہے، اور بلکہ بعض لوگوں کو تو یہ ایک اچھا بھلا بہانہ ملا ہوا ہے، انہوں نے جس حدیث کا انکار کرنا ہو وہ حدیث کو یہ نہیں کہتے کہ یہ حدیث جو ہے نا ہم اس کو نہیں مانیں گے، وہ کہتے ہیں جی یہ حدیث فلاں مذہب کی ہے، یہ حدیث امام شافعی کی ہے، ہماری نہیں ہے، اور یہ حدیث امام احمد بن حنبل، بھائی یہ تقسیم کس نے کی ہے؟ حدیثوں کو 4 حصوں میں تقسیم کس نے کیا؟ یہ تمہاری، اور یہ اس کی، اور یہ اس کی، اور یہ اس کی، کس نے کیا؟ اور بعض لوگوں نے تو احادیث کو جب اپنے مذہب سے وہ ٹکراتا ہوا ان کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے چھٹکارا پانے کے لیے یہ طریقے عجیب عجیب بنا رکھے ہیں، جس طرح کہ میں نے واقعہ آپ کو پہلے بھی سنایا کہ ایک صاحب نے کتاب لکھی، اور جب وہ حدیث آئی کہ صحابی کا خون بہا اور وہ نماز پڑھتے رہے تو اس کو مشکل پڑ گئی کہ ہماری فقہ کے اندر تو خون جب نکل کے بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ کہنے لگے یہ صحابی جو تھے نا یہ امام شافعی کے مذہب والے تھے۔ اب دیکھیں امام شافعی کی پیدائش 150 ہجری میں، اور صحابی اس سے 150 سال پہلے گزر گیا، لیکن جوڑ دیا اس کے ساتھ، کیوں؟ ویسے حدیث کا جواب دینا مشکل تھا۔ تو یہ مشکلات کن کو آتی ہیں کہ جو تعصب رکھتے ہیں، ہمارے دلوں میں تعصب نہیں ہے، اللہ کی قسم امام ابو حنیفہ کی بات قرآن حدیث کے مطابق ہو ہم اس کو لیتے ہیں، اور مالک، شافعی، احمد بن حنبل کی بات اگر موافق نہ ہو ہم اسے نہیں لیتے۔ کتنے ایسے مسائل ہیں کہ جن میں اہل حدیث امام ابو حنیفہ کے موقف کو تسلیم کرتے ہیں کیونکہ وہ قرآن حدیث کے موافق ہے، اور باقی ائمہ کے موقف کو نہیں لیتے ان کے مقابلے میں، اور کتنے ایسے موقف ہیں کہ اس میں امام صاحب کی بات کو نہیں لیا جاتا کیونکہ وہ قرآن حدیث کے مطابق نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ طریقہ شروع سے فرقوں کا چلا رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بتاؤ کہ تمہیں زیادہ علم ہے کہ اللہ کو؟ اللہ کو تو اتنا پتا کہ یہ نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، تو تم کہتے ہو نہیں یہودی تھے اور یا عیسائی تھے، اس کا مطلب ہے تمہارا علم نعوذ باللہ اللہ سے بھی کامل ہوگا۔ اور اسی طرح آگے فرمایا کہ تمہیں بھی پتہ ہے کہ یہ نبی یہودی نہیں تھے اور یہ نبی عیسائی نہیں تھے، تمہیں پتہ ہے، کیوں؟ اتنی عقل تو اللہ نے تمہیں دی ہے کہ تم سمجھ لو کہ یہ نبی تو ہمارے نبیوں سے سینکڑوں سال پہلے گزر گئے، تو یہ یہودی عیسائی کیسے ہو گئے؟ اور اسی طرح تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ دین، آخری دین اللہ تعالیٰ کے ہاں جس نبی پر آئے گا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم پھر ان کی گواہی کو چھپاتے ہو۔ یہاں پر چھپانے میں 2 چیزیں آ گئیں، ایک ان نبیوں کا یہودی عیسائی نہ ہونا، اس کو تم چھپاتے ہو، اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو چھپاتے ہو۔ تو اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی گواہی کو اپنے پاس چھپائے؟ دیکھو بھائیو، اللہ تعالیٰ نے گواہی کو چھپانے والے کو بڑا ظالم قرار دیا۔ اسم تفضیل کا صیغہ، یہ جس کو آپ کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری، کہ سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا، تو یہ سب سے بڑا ظالم ہے وہ شخص، اسم تفضیل اس کو عربی زبان کے اندر کہتے ہیں، جو اللہ کی گواہی کو چھپائے۔ تو جو حق ہمارے تک پہنچ جائے اس کو چھپانا نہیں چاہیے۔ دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، دنیا کو ہم خوش کر بھی نہیں سکتے۔ ایک اللہ کو راضی، ہاں اسلوب اچھا ہونا چاہیے، انداز جھگڑے والا نہیں ہونا چاہیے، دل آزاری والا انداز نہ ہو، لیکن بات کھری کر دیں اور سچی کر دیں اور کریں اچھے طریقے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کرتے ہو نا یہ تمہیں کچھ فائدہ نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے، اللہ کو سارا پتہ، یہ دھمکی کا انداز ہے، جو تم کر رہے ہو اللہ کو پتہ ہے۔ آخری آیت اس پارے کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس بات پہ فخر کرتے ہو کہ ابراہیم ہمارے ساتھ جڑ جائیں، دوسرے کہتے ہیں نہیں جی ابراہیم اسماعیل ہمارے ساتھ جڑ جائیں، اور اس نسبتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ نسبت سے اگر فائدہ ہوتا
تو ابو لہب بھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکا چچا تھا نا۔ قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، نسبت سے اگر فائدہ ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر کو فائدہ ہو جاتا نا۔ نسبت سے اگر کوئی فائدہ ہوتا تو نوح اور لوط کی بیویوں کو فائدہ ہو جاتا۔ خالی نسبت کام نہیں دیتی۔ لم بطا به عمله لم يسرع به نسبه، آپ نے فرمایا جس کو جس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کو اس کا نسبی تعلق آگے نہیں کر سکتا۔ مت سوچو کہ فلاں خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو جناب بخشے جائیں گے، جب تک ایمان نہیں اس وقت تک نسب فائدہ نہیں دے گا۔ تو تم ان نبیوں کے ساتھ انتساب پر فخر کرتے ہو، اس کا کیا فائدہ؟ ان کے اعمال تمہیں تھوڑی مل جائیں گے، ان کے اعمال ان کے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ۔ انہوں نے اپنا جواب دینا ہے، تم نے اپنا جواب دینا ہے۔ تو لہٰذا تم یہ جو نسبتیں کر کے فخر کرتے ہو نا کہ جی میرا سلسلہ فلاں ہے، میرا نسب فلاں ہے، میرا تعلق فلاں سے، اس کا تمہیں کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں تو عمل چلیں گے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ عمل کرتے تھے ان کے بارے میں تم سوال نہیں کیے جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔